اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، اسے کوئی بڑا جرم بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے نزدیک نماز پڑھنا نہ پڑھنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اور بعض تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، صرف نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن بے نمازی ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس نشست میں آپ کے سامنے نماز کے ترک کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا ذکر کروں گا۔ صحابہ کرام بے نمازی کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، چند حوالے ان کے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ائمہ کرام کی کیا رائے ہے بے نمازی کے بارے میں، تاکہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو نماز پڑھے بغیر مسلمان انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یعنی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو اور مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین نے نماز کو بالکل یا ترک کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کو مشرکین کا طرز عمل قرار دیا ہے، ان کی روش قرار دیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ مشرکوں سے مشابہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کوئی یہودی ہو کر مرے اور نصرانی ہو کر مرے۔ تو یہاں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حج نہ کرنا گویا کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے گویا کہ حج کو بالکل یا ترک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس کی یہ روش گویا کہ یہود و نصارہ سے جو ہے ملتی جلتی ہے، اور اسی طرح بے نمازی جو ہیں وہ اس کی روش جو ہے وہ مشرکین سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ کتنا ایک خوفناک منظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان ہے، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام ترمذی و نسائی نے ایک اور روایت بیان کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان ایک عہد ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز، فمن ترکھا فقد کفر، جو اس کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی عہد، جو عہد و پیمان کو توڑ دے، اور وہ عہد کیا ہے؟ نماز ہے، تو وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو چیز تمیز پیدا کرنے والی ہے، جو فرق پیدا کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ کافروں اور مشرکوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، گویا کہ نماز کا ترک کرنا ان کے نزدیک کفر تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے اس قول کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام، یعنی کہ وہ آدھا پونا مسلمان ہے، اس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ اکابر صحابہ کرام میں سے
حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خطوط لکھے اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے ان خطوط میں ان کو تاکید کی کہ تمہاری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی خود بھی نماز قائم کرو اور لوگوں کو نماز کی تاکید کرو۔ جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نمازوں کو ضائع کرے گا وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی ہرگز پورا نہیں کر سکتا۔ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ائمہ کرام کی کیا رائے ہے بے نمازی کے بارے میں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف ائمہ میں سے گزرے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مجموعۃ الاحادیث۔ مجموعۃ الحدیث کے اندر انہوں نے ائمہ کرام کی آراء نقل کی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی بے نمازی کو واجب القتل سمجھتے ہیں، جیسے مرتد کے لیے اسلام کے اندر واجب القتل کی سزا ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مبارک، امام اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک بے نمازی کافر یا مرتد اور واجب القتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے انہوں نے اس بارے میں یہ نقل کی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جسمانی سزا بھی دی جائے بے نمازی کو اور اس کو قید کر دیا جائے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو قید سے نکال دیا جائے، ورنہ وہیں موت تک اس کو قید کے اندر رکھا جائے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ اس کو سخت جسمانی سزا دی جائے اور قید رکھا جائے۔ آپ حضرات ذرا اس بات پہ توجہ دیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ، صحابہ کرام کی اقوال اور ائمہ کرام کے یہ فتاویٰ، کیا اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ ہم ان خوش فہمیوں کے اندر مبتلا رہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، صرف نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور 5 وقت پابندی سے نماز ادا پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی